للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی مقام آخر الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ بہادر پور کے بہادر مسلمانوں، میری ملت کی پردہ نشین ماں بہنوں، عزیز پیارے بچوں، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم۔ آج آپ کی جتنی سراہنا کی جائے، پرشنسا کی جائے، کم ہے، چونکہ اس سرد بھری رات میں کھلے ہوئے آسمان کے نیچے آپ سبھی لوگ ذکر رسول سننے کے لیے جمع ہیں۔ جو پیچھے والے لوگ بیٹھے ہیں، اگر اٹھ کے آگے چلے آتے تو ہم پر آپ لوگوں کی مہربانی ہوتی۔ آ جاؤ بھیا، پیچھے والی کرسی خالی کر کے آ جائیے، وہاں بھی آسمان ہے اور یہاں بھی آسمان ہے۔ اور آگے، ادھر ایک دم آگے آ جاؤ بھیا۔ بہت ہی محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ماحول میں، خلوص میں شرابور ہو کر اس محفل کا انعقاد و اہتمام کیا گیا ہے۔ میں بھی آپ کو بہت دیر تک یہاں نہیں روکوں گا، اس لیے کہ موسم کچھ زیادہ ٹائٹ ہے اور بیٹھنے والوں میں ہمارے کچھ بوڑھے حضرات بھی ہیں، تو امام کا یہ کام ہے کہ وہ سب کا خیال کرے۔ اور سب لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ امام کا خیال کرے۔ ہمارے مولانا حشمت صاحب کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ آپ بیٹھے، ذرا ایک دفعہ جھوم کر نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام، درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا محبت کے ساتھ پڑھیے تاکہ کچھ گرمی پیدا ہو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ دو چار ضرب لگا لیجئے تاکہ تھوڑی سی گرمی پیدا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، اور زور سے بولیے، لا الہ الا اللہ، اور زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کبھی کبھی کلمہ شریف کا ورد کر لیا کیجئے، اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا بھائی؟ کبھی کبھی کلمہ شریف کا ورد کر لیجئے، اس سے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر ممتاز صاحب، ان کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کی شادی ہے پرسوں 17 تاریخ کو، نرسوں۔ پرسوں یعنی 16 تاریخ کو مجھے میلاد شریف میں خان جہان پور بھی جانا ہے۔ کل رات میں الہ آباد رسول پور میں رہوں گا، ورنہ کل ہی وہ محفل ہوتی، چونکہ رسول پور کی دعوت پہلے کی تھی، اس لیے ایک دن بڑھانا پڑا۔ تو اس لیے بہت ضروری باتیں میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر کے گفتگو کی تکمیل کروں گا۔ پہلے 2-3 شعر سماعت فرما لیں۔ کیسی ہے عظمت محمد کی خدا کے سامنے، ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیسی ہے عظمت محمد کی خدا کے سامنے، اور ہیچ ہے سب عظمتیں خیر الورا کے سامنے۔ ہیچ ہے سب عظمتیں خیر الورا کے سامنے،
ایک خدا کا نور تھا بس کن کے فرمانے کے بعد، ایک خدا کا نور تھا بس کن کے فرمانے کے بعد، پرتوے نور خدا ہے بس خدا کے سامنے، پرتوے نور خدا ہے بس خدا کے سامنے، اور طور پر موسیٰ گرے لائے تجلی کی نتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے نا، اور آپ نے کہا تھا کہ رب ارنی، اے اللہ اپنا جلوہ دکھا، تو کیا حال ہوا وہ سماعت فرمائیں کہ طور پر موسیٰ گرے لائے تجلی کی نتاب، اور محبوب خدا ہیں خود خدا کے سامنے، اور محبوب خدا ہیں خود خدا کے سامنے۔ اور کیا قلم تعریف لکھ سکتا ہے اس کی لوح پر، کیا قلم تعریف لکھ سکتا ہے اس کی لوح پر، ارے عرش پر کرسی ملی جس کو خدا کے سامنے، عرش پر کرسی ملی جس کو خدا کے سامنے، اور عاقبت برہان کی فیض رضا سے بن گئی، عاقبت برہان کی فیض رضا سے بن گئی، ہے یہی اپنا وسیلہ بس خدا کے سامنے، ہے یہی اپنا وسیلہ بس خدا کے سامنے۔ حضرات، آج رجب المرجب کی 22 تاریخ تھی، یہ 23 کی رات لگ گئی ہے، اور 22 رجب المرجب کو اپنے علاقے میں زیادہ تر گاؤں میں کنڈا شریف کا فاتحہ دلایا جاتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ دلاتے نا بھائی، کہیں 15 تاریخ کو دلاتے ہیں اور کہیں 22 تاریخ کو، لیکن میں اس کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کے وصال کی تاریخ ہے، آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ 15 رجب المرجب کو ہوا ہے۔ بہت سارے مفتیان کرام سے لوگوں نے پوچھا، فتاوی امجدیہ میں علامہ جلال الدین امجدی صاحب سے بھی کسی نے سوال کیا کہ ہم فاتحہ 15 کو دلائیں کہ 22 کو دلائیں، تو آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں، 22 کو مت دلاؤ، 15 کو دلاؤ، چونکہ 15 وصال کی تاریخ ہے۔ جب ایک تاریخ وصال کی کنفرم ہے تو پھر دوسری تاریخ کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، اور چونکہ 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کے وصال کی تاریخ ہے، یزید کے جو والد ہیں امیر معاویہ، ان کے وصال کی تاریخ ہے، تو شیعہ لوگ 22 تاریخ کو نام امام جعفر صادق کا دیتے ہیں، اور کھیر پوڑی بنا کر کھا کر خوشی مناتے ہیں کہ اچھا ہوا آج کے دن امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور تاج الشریعہ سے بھی کسی نے اس کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا چاہے 22 کو دلاؤ چاہے 15 کو دلاؤ، دونوں تاریخ میں فاتحہ دلا سکتے ہو، چونکہ سارا دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ 15 تاریخ کو فاتحہ دلاؤ۔ اب آپ کی ذہن کی صفائی میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج کل ڈیجیٹل زمانہ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ منٹوں سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں میسج پھیل جاتا ہے۔ ابھی اجمیر شریف میں ایک واقعہ پیش ہوا کہ کچھ لوگوں نے جا کر اعلیٰ حضرت کا نام وہاں لیا اور اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگایا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، صلاۃ و سلام پڑھا، تو بڑا بوال ہوا، بڑا بوال ہوا، جھگڑے کی نوبت آئی، پولیس والوں کو ہستکشیپ کرنا پڑا، اور وہاں جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے تھے ان کی اچھی خاصی پٹائی ہوئی، اور اجمیر معلیٰ کے خدام نے یہ کہا کہ یہاں وہی پرانا سلام یا نبی سلام علیہ کا پڑھا جائے گا، اور اعلیٰ حضرت کا نام یہاں نہیں لیا جائے گا۔ ابھی سرور چشتی جو ان لوگوں کا مکھیا ہے، اس کا ایک انٹرویو میں نے سنا تو میرا خون کھول گیا۔ اتنی زیادہ دریدہ دہنی، اس قدر زیادہ بدتمیزی
حضرت امیر معاویہ کی شان میں اس قدر اس نے بکواس کیا ہے، امیر معاویہ کی شان میں اتنے غلط اور بھونڈے جملے استعمال کیا ہے۔ یقیناً امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا، یزید نالائق تھا، بیہودہ تھا، کم بخت تھا، جو کہا جائے کم تھا، رسوائے زمانہ تھا، بدنام زمانہ تھا، لیکن بیٹے کی نالائقی کو باپ کی طرف منسوب کرنا اور باپ کو غلط الفاظ سے یاد کرنا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ جو مجرم ہوتا ہے سزا اسے ملتی ہے، جو مجرم نہیں ہوتا اسے سزا نہیں دی جاتی ہے۔ حضرات، امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ زور سے بولیے کیا ہیں؟ زور سے بولیے کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ اور صحابی رسول کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے آپ کو معلوم ہے؟ جس غوث اعظم کو ہم مانتے ہیں، جس غریب نواز سے ہم پیار کرتے ہیں، جس مخدوم اشرف سے ہم محبت کرتے ہیں، جس منور علی شاہ قادری کے نام پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں، جس ملا محب اللہ الہ آبادی سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، جس بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، صابر پیا کلیری اور جس اعلیٰ حضرت سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ سارے اولیاء کرام یاد رکھیے گا، صحابہ کے پیر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو صحابی ہوتے ہیں، صحابی کا مرتبہ اتنا اونچا اور اتنا اعلیٰ ہے کہ زمانے کا ولی ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام ہوتا ہے صحابی کا، اتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے صحابی کا۔ اور پھر امیر معاویہ کاتب وحی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ یعنی حضرت جبریل جب قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے تھے تو اللہ کے رسول حضرت امیر معاویہ سے کہتے تھے، اے امیر معاویہ اس آیت کو لکھ لو۔ یعنی میرے نبی کو اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا امیر معاویہ پر، امیر معاویہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ قرآن کی آیت جب جبریل لے کر آتے تھے تو نبی فرماتے تھے، اے امیر معاویہ اس آیت کو لکھ لو۔ تو اے سنیوں، جب میرے نبی نے امیر معاویہ پر بھروسہ جتایا ہے تو ہم غلاموں کو کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے اندر کمی نکالیں؟ یقیناً حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ لڑکا نالائق تھا، لڑکا بیہودہ تھا، لڑکا رسوائے زمانہ تھا، امام حسین کا قاتل تھا، کربلا کا سارا پروگرام اسی کا تیار کیا ہوا تھا، کربلا میں جتنی مصیبتیں آئیں سب اسی کی وجہ سے آئیں، آل رسول کا قاتل تھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی، لیکن یہ سارا الزام امیر معاویہ پہ لگانا سراسر تہمت ہے۔ اب ایک بات اور بتائیے، امیر معاویہ کے بیٹے کا نام یزید اور یزید کے بیٹے کا نام معاویہ، یعنی یزید کے والد کا بھی نام معاویہ اور یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ۔ اب بیچ میں یزید ہے۔ اب جو یزید کا بیٹا تھا معاویہ، اس کے بارے میں آپ سماعت کیجئے۔ جب یزید مر گیا، بہت بری موت مرا، وہ بڑی اس کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو تخت پر بیٹھایا اور کہا کہ تم اپنے باپ کی جگہ اس حکومت کو سنبھالو، تم ہی اس کے وارث ہو، تمہیں ہر حال میں اسے سنبھالنا پڑے گا۔ تو یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا، اے میرے چاہنے ماننے والوں، کان کھول کر سن لو، جس حکومت کو بچانے میں آل رسول کا خون بہایا گیا ہے، میں اس حکومت کو سنبھالوں، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میں کسی بھی حال میں اس حکومت کو سنبھال نہیں سکتا۔ جس حکومت کو بچانے کے لیے امام حسین جیسے عظیم انسان کو قربان کیا گیا ہو، میں کسی بھی حال میں اس حکومت کو نہیں سنبھال سکتا۔
لوگوں نے کہا تمہارے باپ نے حکومت چلانے کے لیے اتنا بڑا لمبا چوڑا پروگرام بنایا اور اس قدر ظلم و زیادتی کیا، اب اس کو آگے کون بڑھائے گا؟ تمہیں کو بڑھانا پڑے گا۔ زبردستی لوگوں نے اسے چیف بنا دیا، باپ کی جگہ مسند پہ بیٹھا دیا۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا وہ کمرے میں پیک ہو گیا، 40 دن تک کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ 40 دن کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو وہ زندہ نہیں تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ گویا یزید کا بیٹا معاویہ یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے، ایسی حکومت چلانا بہتر نہیں ہے۔ تو بولو بھائی، ادھر باپ بھی نیک، ادھر پوتا بھی نیک، اب بیٹا نالائق ہو گیا تو مجرم تو وہی ہوا نا بھائی۔ آپ جانتے نہیں ہیں، باپ رہتا ہے علامت الدہر اور بیٹا ہو جاتا ہے چور چنڈال۔ ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بھائی، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک باپ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مسجد سے کبھی نکلتا نہیں، اور دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام جو پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے سگے بیٹے نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب طوفان نوح آنے والا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ ہماری جماعت میں، طوفان آنے والا ہے، ساری دنیا غرق ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کتنا پانی آئے گا، کتنا سیلاب آئے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں اپنی جان بچا لوں گا، آپ کی جماعت میں آنے والا نہیں۔ آپ کتابیں پڑھیے تو پتا چلے گا، باپ پیغمبر اسلام ہے اور بیٹا پکا اور سچا پکا جہنمی ہے۔ پتا کیا چلا؟ جو برا ہوگا اسی کو برا کہا جائے گا، سب کو برا کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ حضرات، یہ اجمیر شریف کے جو خادم لوگ ہیں یہ بہت بڑے نالائق ہیں، یہ سب تاجر لوگ ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب اجمیر جائیے ان کے ذریعے مت جائیے حاضری دینے، جائیے خواجہ سب کی سننے والے ہیں، خواجہ سب کی سننے والے ہیں۔ آپ اجمیر معلیٰ پہنچ جائیے گا، اندر جائیے، فاتحہ پڑھیے۔ پھول پیش کرنا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، چادر چڑھانا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے۔ اگر آپ کو پھول پیش کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے ڈال دیجئے، نہ ڈالنے دیں، اجمیر میں کہیں ڈال دیجئے، انشاءاللہ تعالی خواجہ اسے قبول فرما لیں گے۔ اس لیے اس دن میں جملہ سنا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے تو خون کھول گیا۔ یاد رکھیے گا، صحابی رسول کا انکار کرنا، صحابی رسول کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرنا، اور ایسے ویسے صحابی نہیں جو کاتب وحی ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نا بھائی؟ ارے 5 ٹائم نہیں پڑھتے تو جمعہ تو پڑھتے ہی ہوں گے۔ جمعہ نہیں تو عید بقرعید میں کیا شک ہے نا بھائی؟ اس دن تو جاتے ہی ہوں گے۔ ایک گاؤں میں میں گیا تقریر کرنے، میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، سب لوگ نماز پڑھتے ہو؟ تو سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ دل بڑا خوش ہوا کہ انڈیا میں ایک گاؤں تو ملا جہاں سارے نمازی ہیں۔ میں نے کہا 5 ٹائم؟ بولے نہیں حضرات، عید بقرعید۔ تو نماز آپ پڑھتے ہیں نا بھائی؟ نماز جب کبھی آپ کی قضا ہو جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا بھائی؟ نماز جب چھوٹ جائے تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ ایک مرتبہ سو رہے تھے، فجر کا ٹائم ہوا، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ جب آپ کی نیند کھلی تو فجر کا وقت جا چکا تھا، آپ کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ آپ نے قضا نماز ادا تو کیا، لیکن نماز وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے اتنا روئے، اس قدر آپ کو دکھ اور صدمہ پہنچا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے جوان بیٹا انتقال کر گیا ہو۔
گھر کو کسی نے مسمار کر دیا ہو، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہو، بلکتے بلکتے روتے روتے برا حال تھا حضرت امیر معاویہ کا، نماز فجر چھوٹ جانے کی وجہ سے، قضا ہو جانے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے رونے پر خدا کو ترس آیا، اور خدا نے نبی کے ذریعے سے کہلایا، جاؤ امیر معاویہ سے کہہ دو ایک فجر کی نماز چھوٹی ہے اور نماز چھوٹنے کے غم میں اس قدر پریشان ہے، جاؤ امیر معاویہ کو ایک نماز کے بدلے میں خدا نے 500 فجر کا ثواب عطا فرما دیا۔ بتائیے حضرت امیر معاویہ مقرب خدا ہے کہ نہیں؟ اگر خدا کی بارگاہ کے مقرب نہ ہوتے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا؟ بولیے بھائی، 500 نمازوں کا ثواب ملتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول کے بھی مقرب ہیں اور اللہ کے بھی مقرب ہیں، اور یہ ناپاک لوگ انہیں کو گالی دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ دوسرے دن جب سوئے تو فجر کی نماز سے پہلے ہی کوئی کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، دستک دے رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اٹھے، بولے کون؟ تو کہنے والے نے کہا جو جگا رہا تھا کہ میں شیطان ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا بیوقوف، تیرا کام تو سلانا ہے، یہ جگانے والی ڈیوٹی کب سے شروع کر دیا ہے؟ تیرا کام تو سستی پیدا کرنا ہے، یہ تو چستی پیدا کرنے والا کام کب سے شروع کر دیا ہے؟ تو شیطان نے کہا ایک دن سلا کے دیکھ لیا، ایک دن سلا کے دیکھ لیا، ایک دن سلا دیا تو 500 نماز کا ثواب پا گئے۔ میں نے سوچا کہیں آج نہ سو جائیں تو کہیں 1000 نہ مل جائے، اس لیے میں نے کہا جگا دو، ایک پڑھیں گے تو ایک ہی کا ثواب تو ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضرت امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا اے میرے گھر والوں سنو، میرا جب انتقال ہو جائے گا تو میرے لیے نیا کفن مت خریدنا، مارکیٹ سے نیا کپڑا مت لانا، میں نے اللہ کے رسول کے کچھ کپڑوں کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، نبی کا کرتا، نبی پاک علیہ السلام کی چادر، رحمت للعالمین کا اظہار، میں یہ سب سنبھال کے رکھا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو انہی کپڑوں میں مجھے لپیٹ دینا، اور نبی کا ناخن پاک، نبی کا بال مبارک، یہ سب بھی میں نے رکھا ہے حفاظت کے ساتھ، اس کو میرے سینے پہ رکھ دینا اور مجھے خدا کے حوالے کر دینا۔ یہ تیور حضرت امیر معاویہ کا بتا رہا ہے کہ امیر معاویہ کو اپنی نمازوں پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا جتنا بھروسہ نبی کے کپڑے پر تھا، نبی کے ناخن پر تھا۔ حضرات، جس امیر معاویہ کو میرے نبی کے کپڑے سے اتنی محبت تھی، کرتے سے اتنی محبت تھی، چادر سے اتنی محبت تھی، ناخن پاک سے اس قدر پیار، منہ مبارک سے اتنا بڑا لگاؤ، بولو اس امیر معاویہ کو ہم چھوڑ دیں گے؟ ہم سنی چھوڑ دیں گے؟ ہم عقیدت مند چھوڑ دیں گے؟ اے ناپاکو، کان کھول کر کے سن لو، تم جو کہتے ہو امیر معاویہ کے ماننے والے یزیدی ہیں، نہیں نہیں، یہ تمہارا جملہ تمہیں مبارک ہو، ارے ہم امیر معاویہ کو مان کر اپنے لیے جنت کا پروانہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ حضرات، خواجہ غریب نواز کے آستانے پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو خادم ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے کہ تم بہت بڑے ترم خواہ ہو گئے؟ بیوقوف، اعلیٰ حضرت پہ پابندی لگاتے ہو، ان کی نعت پہ پابندی لگاتے ہو، ان کے سلام پہ پابندی لگاتے ہو۔ ارے اجمیر میں نہیں پڑھا جائے گا، دنیا کے گوشے گوشے میں پڑھا جا رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جا رہا ہے،
اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بابا فرید الدین نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اسلام پھیلایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اسلام کو فروغ دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ صابر پیا کلیر کے بادشاہ نے اسلام کو آگے بڑھایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کان کھول کر کے سن لو، اجمیر کے تاجدار غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہے اور بریلی کے سرکار نے اسلام بچایا ہے۔ اگر امام احمد رضا نہ ہوتے نا تو ابھی ایک پریوا ہے، اس علاقے میں 10 ٹھو پریوا ہو گیا ہوتا نا بھائی۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو اس علاقے میں 10 پریوا ہو گیا ہوتا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا کرم ہے جو اعلیٰ حضرت نے بریک لگا دیا ہے نا بھائی۔ ڈی جے نہ بجاؤ، ناچو مت، گاؤ مت، محرم میں ماتم مت کرو، محرم میں ڈھول مت پیٹو، محرم میں اتنی آواز سے ساؤنڈ نہ بجاؤ کہ دوسروں کا سونا دشوار ہو جائے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ سب اعلیٰ حضرت کے پیغامات ہیں، یہ سب اعلیٰ حضرت کے فرمودات ہیں، یہ سب اعلیٰ حضرت کی جانب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے مسائل ہیں۔ میں تو بہت ہی مطمئن ہو کر یہ جملہ کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت جس کے پاس ہیں انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا ہاتھ اعلیٰ حضرت کے دامن سے خالی ہے وہ ہو سکتا ہے جنت پہنچ جائے لیکن گمراہیت میں ضرور پڑے گا، ہے نا بھائی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا جو کہتے ہیں، وہ آج کل یہاں میں دیکھتا ہوں کچھ پیر کے ماننے والے بھی ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو آپ اسے گمراہ جانیے، آپ اسے گمراہ گر سمجھیے۔ یہ بہت ہی غیر مناسب کلمے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہ رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں کو آپ نے غور کے ساتھ سنا ہوگا اور آئندہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے تھوڑی دیر کچھ موضوع کی بات ہو جائے۔ ہم لوگ شادی کی محفل میں ہیں، جناب ممتاز صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کی شادی ہو رہی ہے۔ ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شادی کے جملہ تقریبات پر خیر اور برکت کی بارش فرمائے، اور جو بھی ان کے پروگرامات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آسانی کے ساتھ انجام تک پہنچائے۔ دیکھیے لڑکیاں سبحان اللہ باپ ماں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے نبی نے فرمایا، اے عائشہ اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیوں کو پالا پڑھایا لکھایا اور شادی کر کے اسے سسرال پہنچا دیا تو اس کے لیے جنت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ جس کے پاس 3 بیٹی نہ ہو 2 ہی بیٹی ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا کہنا ہے، کیا فرمان ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس 2 بیٹی ہے اس نے اسے پالا پڑھایا لکھایا اور عزت کے ساتھ اسے سسرال پہنچا دیا، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ 3 بیٹی والا جنتی، 2 بیٹی والا جنتی، لیکن یا حبیب اللہ جس کے پاس 1 ہی بیٹی ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے جواب دیا، اے عائشہ اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ مچل گئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حضرت عائشہ کے پاس کوئی لڑکی نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ 3 بیٹی والا
जन्नती, 2 बेटी वाला जन्नती, 1 बेटी वाला जन्नती। लेकिन या हबीब अल्लाह, जिसके पास कोई बेटी न हो, ऐ अल्लाह के पैगंबर, जिसके पास कोई बेटी न हो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो नबी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ऐ आयशा, जिसका कोई नहीं होगा उसका मोहम्मद होगा। तो ये जो बच्चियां हैं ये सब नजात का जरिया है ना भाई। मैं तो बहुत ही खुश होकर ये जुमला कहता हूं कि बेटा वाला खुश हो या ना हो, बेटी वाला तो हर हाल में खुश है ना भाई। बेटी वाला हर हाल में खुश है। इसलिए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस घर में बेटा पैदा होता है वहाँ 1 रहमत नाजिल होती है, 1 रहमत। और जिस घर में बेटी पैदा होती है वहाँ खुदा की 10 रहमतों का नुज़ूल होता है। अब आप बताइए, 1% और 10%, 9% का डिफरेंस है, 9% का मामला है। तो बेटी बहरहाल बेटी है। बहुत सारे वाक़यात मेरी नज़रों से इस किस्म के गुजरे, उस वाक़या को पढ़ने के बाद ये बात वाज़ा हो गई कि माँ बाप को अल्लाह बेटियों के कदमों की बरकत से रिज़्क़ अता फरमाता है, बेटियों के कदमों की वजह से रिज़्क़ अता फरमाता है। और बेटी का मकाम सुनिए, लड़का अगर प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, राहुल गांधी अभी शादी नहीं किया है, हो सकता है अगला वजीर आज़म बन जाए। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर हो के शादी करेगा तो ये बताओ कोई बेटी वाला बारात लेके जाएगा उसके यहाँ? बोलो भाई। चाहे जितना बड़ा आदमी हो, दुनिया का टॉप मुष्ट हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत मालदार हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन कोई बेटी वाला बारात लेकर नहीं जाता। अरे खुदा ने बेटियों का मकाम कितना बुलंद किया है। चाहे बेटी वाला गरीब हो, चाहे वो कमजोर हो, नातवा हो, लेकिन जब शादी की बात आती है तो बाराती लेकर दूल्हा आता है और रुखसत करके दुल्हन को लेके जाता है। क्या ये मर्तबा बेटियों का कम है जो आप समझते हैं? याद रख लेना, इस शान से बादशाह भी विदा नहीं होता जिस शान से हमारी बेटियां विदा होती हैं। किसी शायर ने कहा है कि बेटी की रुखसती का समा भी अजीब है, बेटी की रुखसती का समा भी अजीब है। आंखें हैं अश्कबार, खुशी भी नसीब है, आंखें हैं अश्कबार, खुशी भी नसीब है। आजकल जहेज का भी बहुत चलन हो गया है और लड़की के दरवाजे पर खाने का तो इतना लंबा चौड़ा इंतजाम हो गया है, ऐसा लगता है कि सारे दलिद्दर इकट्ठे हो गए हैं, उनको कभी कहीं खाना मिला ही नहीं। चलो बेटिया के घर खा के आते हैं, फरमाइश वाला खाना, छुटकवा भी रहे, स्टार्टर में थोड़ा फ्राई वगैरह भी रहे, है ना भाई, खूब सजेशन दिया जाता है कि नहीं? इस तरह का मामला होता है कि नहीं? हालांकि अगर आप शरीयत का मुताला करें, जिस इस्लाम के आप फॉलोवर हैं, जिस नबी के आप कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी की सीरत का आप मुताला करें तो ये बात एकदम कन्फर्म है कि बेटी के दरवाजे पर खाने का कहीं जिक्र नहीं है, बेटी के दरवाजे पर दावत का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। दावत तो बेटे के दरवाजे पर है, वलीमा की शक्ल में, वो शुक्राने का खाना कहा जाता है। शादी के बाद दूसरे दिन जिस खाने का एहतमाम होता है उसे वलीमा कहते हैं, वो शुक्राने का खाना है। लेकिन आजकल लड़की वाले ही के यहाँ आदमी सारा हौसला निकालता है। 300 बाराती आएंगे, हमारे कुंडा में एक शादी हुई, बोले 600 बाराती आएंगे। हमारे बहुत मिलने जुलने वाले हैं। अरे भैया मिलने जुलने वाले हैं तो 600 नहीं 2600 अपने घर पे बुला लो, कौन मना किया है? सबको बाराती ही लेकर के जाओगे, सबको लड़की ही के दरवाजे पर खिलाओगे। मैं आप सब लोगों को पैगाम देता हूँ कि इस
بدعت کو آپ لوگ کم کیجئے۔ ایک کام تو آپ کے گاؤں میں بہت اچھا ہوتا ہے، میں اس بات کا ذکر بہت سارے گاؤں میں کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں گھر میں کھانا نہیں جاتا، بھاجی جس کو بولتے ہیں نا بھاجی بانٹنا، بھاجی بانٹنے کا رواج آپ کے گاؤں میں نہیں ہے۔ عورتوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہے، مردوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہے، اور دونوں لوگ الگ الگ آ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس طرح کھلانے میں خرچ کھانے میں آدھا ہو جاتا ہے نا بھائی۔ اگر 10 دیگ آپ خرچ کریں گے بانٹنے والے میں تو 10 ہی دیگ میں اب پورا گاؤں کھلا لیں گے آپ، اور 2-4 دیگ اس میں بڑھ جائے گا۔ تو یہ بہت اچھا سسٹم ہے آپ کا، بہت اچھا طریقہ ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے پر آپ کو آئندہ بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو بارات یہی گاؤں میں آئے گی؟ اچھا، لال گوپال گنج آج کل حال کا سسٹم چل گیا، ویسے بھی اب حال نے سب کا حال خراب کر دیا ہے۔ اب تو بانٹنے والا سسٹم حال کی وجہ سے کم ہی ہوتا جا رہا ہے نا بھائی۔ میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں تو کہتے ہو کہ بانٹو، اور ممبئی میں وہی شادی کرتے ہو تو کہاں بھاجی بانٹتے ہو نا بھائی۔ تو اسی لیے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا، اور ایک چیز اور آپ لوگ تھوڑا شادی میں لاگو کیجئے، نکاح۔ پوری شادی میں سب سے مین چیز ہے نکاح۔ بولو بھائی، نکاح مین چیز ہے کہ نہیں؟ اگر سارے باراتی پہنچ گئے، گاڑی سے بیٹھ گئے کرسی پر، دولہا نہیں آیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، دولہا نہیں آیا، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی دولہا بھی تک کیوں نہیں آیا؟ تو ایک آدمی نے کہا وہ آئے گا ہی نہیں، اس نے یہاں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تب آپ بتائیے اگر آپ باراتی ہیں تو کتنا بڑھیا سواگت ہوگا آپ کا؟ بولو بھائی، اس کی مٹھائی سڑ تو جائے گی لیکن آپ کو نہیں دے گا وہ کھانے کے لیے۔ کھانا بکری کو تو کھلا دے گا لیکن آپ کو نہیں دے گا۔ دے گا، کہے گا گیٹ آؤٹ فروم ہیئر۔ جب دولہا نہیں آیا تو کھانا کھائے چلے آئے ہو کہا؟ شادی کھانے کا نام نہیں ہے، شادی ڈیکوریشن کا نام نہیں ہے، شادی سجاوٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی نکاح کا نام ہے۔ شادی نکاح کا نام ہے۔ لیکن بہادر پور کے بہادر مسلمانوں مجھے بتاؤ، نکاح کے وقت کتنے لوگ رہتے ہو؟ نکاح کے ٹائم میں کتنے لوگ رہتے ہو بھائی؟ 2 4 5 10 لوگ۔ جہاں ناشتہ ملا، ڈبہ، ہاں کرسی پر بیٹھے ہیں ابا، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ، نرم نرم رسگلہ، جیسے ہی منہواں میں ڈالیں اور کھائیں، اگڑم بگڑم چالو۔ کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں چلا گیا، کوئی اٹھ گیا، کوئی بتیانے لگا۔ بولو مصروف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دولہا کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ میرے سنی بھائیوں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ سب سے اہم چیز چھوڑ کر آپ غیر اہم چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ جو سب سے ضروری ہے ادھر آپ کی توجہ نہیں ہے، اور جو ضروری نہیں ہے ادھر ہی آپ کی توجہ ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کہیں بھی جائیے تو سب سے کہہ دیجئے ناشتہ مت کرانا جب تک نکاح نہ ہو جائے، ناشتہ نہیں کرانا جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ جب نکاح ہو جائے گا تبھی ناشتہ ہوگا۔ میں نے کئی جگہ اس طرح نکاح پڑھایا ہے تو بہت اچھا لگا ڈاکٹر جاوید صاحب، اور سارے لوگ اسی بہانے نکاح کی محفل میں شرکت کر لیتے ہیں نا۔ ابھی اس دن تھوڑا سا فالٹ ہو گیا موئی کلا میں، ایک مدرسے کی بچی پڑھتی تھی، اس کی شادی ہوئی، اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ مولانا صاحب اگر نکاح پڑھا دیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ میں گیا نکاح پڑھانے تو میں نے لڑکی کے بھائی سے کہا کہ دیکھو میں نکاح پڑھانے آ رہا ہوں تو کوشش یہ کرنا پہلے نکاح ہو جائے پھر ناشتہ کرانا۔ لیکن کچھ تاخیر ہو گئی، اس میں سسٹم نہیں بن پایا، میں بھی نہیں سمجھ پایا، وہ بھی نہیں پورے طور سے سمجھ پایا، کچھ تاخیر ہو گئی۔ لیکن جب نکاح ہوا اس کے بعد ہی ناشتہ دیا گیا۔ تو ایک آدمی میرے بغل میں تھا، بولے ہم تو کھانا بھی نہیں کھائیں گے،
ہم نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بولے بتائیے ابھی تک ناشتہ نہیں دیا۔ مولانا صاحب نے سنا ہے منع کر دیے کہ جب تک نکاح نہ ہوئی ناشتہ نہ ملی۔ یہ کیسے مولانا صاحب ہے؟ ہم نے کہا میں ہی ہوں بھائی، میں نہیں منع کیا ہے۔ ہم نے کہا ایسا ہے ناشتہ نہیں ملا کھنوا نہ چھوڑا بھیا، کھائی لے۔ بولے نہیں ابھی تک ناشتہ نہیں ملا۔ 3:30 پونے 4 لگ بھگ بج گیا تھا، تاخیر تو ہو گئی تھی، تھوڑا سسٹم گڑبڑ ہو گیا، لیکن بہرحال ناشتہ بعد میں ہوا۔ خیر میں نے اپنی طرف سے معذرت کیا۔ ہم نے کہا مجھے اگر پتہ چلتا کہ اتنی تاخیر ہو جائے گی تو میں خود ہی ناشتہ بٹوا دیا ہوتا۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو گواہ ہوں اور جو وکیل ہوں اور جو نکاح پڑھانے والا ہو، آج کل ٹینٹ کا آرڈر 6 مہینہ پہلے، کھانا پکانے والے کا آرڈر 6 مہینہ پہلے، لائٹ والے کا آرڈر 6 مہینہ پہلے، اور نکاح پڑھانے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پڑھائی ہے نا بھائی۔ بہت ساری جگہوں پر جب باراتی لوگ آ جاتے ہیں تب ڈھونڈائی شروع ہوتی ہے کہ نکاح پڑھائی ہوتا ہے نا ایسا بھائی۔ امام لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بولو بھائی، سب سے اہم اور بڑا کام یہی کرتے ہیں اور انہی کی کوئی اہمیت آپ لوگ نہیں دیتے، یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے اس کا طریقہ یہ ہو کہ جن کو نکاح پڑھانا ہے پہلے پہنچ جائیں، رجسٹر پہلے سے مینٹین ہو، گواہ وکیل سب کے سب موجود ہوں، ہو سکے تو باراتیوں کے آنے سے پہلے لڑکی سے اجازت لے کر ریڈی رہیں وہ، اور جیسے ہی دولہا اسٹیج پر بیٹھے فوراً خطبہ پڑھ کے دولہا کو نکاح پڑھا دے، صلاۃ و سلام پڑھ کے دعا خوانی ہو جائے، پھر ناشتہ بٹے۔ اگر اس طریقہ سے لوگ ماحول کو بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر شادی میں ایک نیا جلوہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور اچھا دکھائی لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ شادیوں میں کھانے کی نیت سے مت جائیے گا، بلکہ دعا دینے کی نیت سے جائیے گا۔ کہیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ، اور زور سے بولیے۔ آج کل کون ہے جو اچھا کھانا نہیں کھاتا ہے نا بھائی؟ کون ایسا آدمی ہے جو اچھا کھانا نہ کھاتا ہو؟ کون ایسا آدمی ہے جو اچھی گاڑی پہ نہیں بیٹھتا؟ کون ایسا آدمی ہے جو اچھی چائے نہیں پیتا؟ سب کو اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا ہے، تو کھانے کا کوئی ٹینشن نہیں۔ بس آپ اس مقصد سے جائیے کہ دولہا دلہن کو ہم اپنی دعاؤں سے نواز دیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی دعا ان کے حق میں قبول کر لے اور یہ دعا اس کی زندگی میں 4 چاند لگا دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی نیت سے جائیں گے نا۔ ایک دفعہ جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ اب ایک واقعہ آپ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا نام تھا سفیان ثوری۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولیے، کیا نام تھا؟ سفیان ثوری۔ یہ کرتے کیا تھے؟ مچھلی کا شکار کرتے تھے، مچھلی پکڑ کے لاتے تھے اور اسی مچھلی کو مارکیٹ میں بیچتے تھے اور اسی سے پیسہ کما کر گھر کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ ایک دن جب شکار کے لیے جانے لگے تو سفیان ثوری کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا ابو جان میں بھی چلوں گی۔ بہت لاڈلی بیٹی تھی، بہت پیاری بیٹی تھی، میں بھی چلوں گی۔ سفیان ثوری فرماتے میں اس کی بات مسترد نہیں کر پایا، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اپنی بچی کو لے کر کے چلے، آپ نے مچھلی کا شکار کرنا شروع کیا۔ مچھلی پکڑ پکڑ کے اپنی لڑکی کو دیتے گئے کہ اس کو رکھتی جاؤ۔ جب شکار کا ٹائم ختم ہوا تو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا بیٹی کتنی مچھلیاں ہوئیں؟ تو آپ کی بیٹی نے کہا ابو ایک بھی نہیں۔ تو سفیان ثوری نے کہا اتنی مچھلیوں کا میں نے شکار کیا اور تم کہہ رہی ہو ایک بھی مچھلی نہیں، ساری مچھلیاں گئی کہاں؟ تو سفیان ثوری کی وہ مبارک بیٹی کہتی ابو جان آپ مچھلی پکڑ پکڑ کے مجھے دیتے جا رہے تھے اور میں دوبارہ اسے پانی میں ڈال دیتی تھی، میں نے کسی کو بھی پکڑ کے نہیں رکھا، دوبارہ پھر میں نے اسے آزاد کر دیا۔
میں نے پانی کے حوالے کر دیا۔ تو سفیان ثوری نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کس وجہ سے؟ تو ان کی بچی کہنے لگی ابو جان ابھی فلاں دن محلے میں ایک محفل تھی، ایک مولانا صاحب تقریر کرنے آئے تھے تو وہ بیان کر رہے تھے کہ مچھلی اس وقت تک جال میں نہیں پھنستی جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتی ہے تو جال میں پھنس جاتی ہے۔ تو جب آپ کے جال میں وہ مچھلی پھنسی تو میں سمجھ گئی آج اس نے خدا کا نام لینا چھوڑا ہے، آج اس نے اپنے رب کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں دل میں یہ خیال کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے خدا کا نام چھوڑا لینا تو جال میں پھنس گئی، اس کو کھا کے کہیں ہم وبال میں نہ پھنس جائیں، اس لیے ہم نے دوبارہ اسے پانی میں ڈال دیا۔ بات بڑی پتے کی اس نے کی۔ گھر دونوں لوگ آ گئے، مچھلی تو تھی نہیں کہ مارکیٹ لے جاتے اور اسے بیچتے اور اسے پیسہ کما کے گھر کوئی سودا لاتے۔ گھر آئے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، اپنی بیوی سے سارا واقعہ بیان کیا، کہا ایسا کرو آج سب لوگ بھوکے سو جاؤ، کل پھر محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ عشاء کے بعد نماز سے فارغ ہو کر جب سب لوگ سونے کے لیے تیار ہوئے تو سفیان ثوری نے کیا دیکھا، ایک غیبی دسترخوان میرے گھر میں نازل ہوا جو انواع و اقسام سے سجا ہوا تھا، قسم قسم کا کھانا اس میں تھا، اور وہ پیش کیا گیا یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے امداد غیبی سمجھ کر اسے قبول کیا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا پھر دسترخوان آیا، تیسرا دن ہوا پھر دسترخوان آیا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کانٹینیو 12 سال تک جنتی کھانا آتا رہا۔ کتنے دن تک؟ 12 سال تک۔ اب کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، کھانا پکانے کی کوئی ضرورت نہیں، پکا پکایا جنتی کھانا ڈیلی جنت سے آ رہا تھا، اور گھر کے جملہ افراد اسے تناول فرما رہے تھے۔ ٹھیک 12 سال کے بعد اس بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹی کا انتقال ہوا اسی دن سے جنتی کھانا آنا بند ہو گیا۔ تو حضرت سفیان ثوری سمجھ گئے کہ 12 سال تک اللہ نے جو جنتی کھانا دیا ہے وہ میری نمازوں کی وجہ سے نہیں، میرے روزوں کی وجہ سے نہیں، میری تلاوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بچی کے قدموں کی وجہ سے ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ بچیاں ہمارے گھر کے لیے رحمت ہیں، برکت ہیں، عزت ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جب گھر آیا کرو تو خالی ہاتھ مت آؤ، کچھ نہ کچھ لے کر آؤ۔ جو اللہ نے تمہیں دیا، جس حیثیت کا خدا نے تمہیں بنایا ہے، کچھ نہ کچھ لے کر کے آؤ۔ اور جب گھر آنا تو بیٹا بھی ملاقات کرے گا، بیٹی بھی ملاقات کرے گی، لیکن خبردار سب سے پہلے جو تم لے کر کے آؤ گے کھانے کی چیز وہ اپنی بیٹی کو دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اپنی بیٹی کو دینا۔ آپ کہیں گے بیٹی ہی کو کیوں دیا جائے، آخر اللہ کے رسول نے یہ حکم کیوں نافذ کیا؟ تو اس کا خلاصہ آپ سنیے۔ یہ بیٹے جو ہمارے گھر میں ہیں بحیثیت میزبان کے ہیں، اور بیٹی ہمارے گھر میں بحیثیت مہمان کے ہیں۔ بولو جب آپ دعوت دیتے ہو تو پہلے میزبان کھاتا ہے کہ پہلے مہمان کھاتا ہے؟ جب تک سارے مہمان نہیں کھا لیتے کوئی میزبان نہیں کھاتا۔ تو یہ بیٹیاں ہمارے گھر میں مہمان کی حیثیت سے ہیں، اس لیے میرے نبی نے فرمایا پہلے بیٹیوں کو عطا کرو۔ تو آپ لوگ بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کیجئے، کہیے انشاءاللہ۔ بیٹیاں زحمت نہیں، خدا کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنی بیٹیوں سے خوب محبت کیجئے، خوب پیار کیجئے، خوب لگاؤ رکھیے اپنی بیٹیوں سے۔ آپ اپنی بیٹیوں سے جتنی زیادہ محبت کیجئے گا اسی طرح اسی زیادتی کے ساتھ آپ کے گھر پر خدا کی رحمت کا نزول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ شادی میں شرکت کیجئے اور دعاؤں سے نوازیے۔ اس محفل کے انعقاد کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے
اپنی جائز اور نیک دعاؤں میں ان نئے جوڑوں کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا جوڑا قبول فرما لے اور اس نئے جوڑے پر خیر اور برکت کی موسلادھار بارش فرمائے۔ اب ایک آخری بات سن لیجیے اور اس کے بعد میں گفتگو کی تکمیل ہو، کیونکہ سردی کا موسم ہے اور ٹائم بھی 11:08 ہو گئے ہیں۔ بس ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور پیش کر دوں اور گفتگو کی تکمیل ہو۔ بات میں نے شروع کیا تھا صحابی رسول سے، کیا تھا نا بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ایک صحابی کا نام ہے سلمان فارسی، زور سے بولیے کیا نام ہے، اور زور سے بولیے کیا نام ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے صحابی ہیں اور ایمان لانے کا واقعہ ان کا بڑا لمبا چوڑا ہے، بیان کروں گا تو آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، لیکن میں اس واقعہ کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، ان کی مادری زبان فارسی تھی اور جتنے بھی صحابہ تھے ان کے علاوہ وہ سب عربی زبان جانتے تھے۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو آپس میں ٹاکنگ کرنے میں، گفتگو کرنے میں بڑی دقتوں کا سامنا تھا۔ وہ فارسی بولتے تھے، یہ لوگ عربی بولتے تھے، اب ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پائے گا تو دقت ہوگی نا بھائی، پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی نا پریشانی۔ آدمی کہے گا کچھ اور سامنے والا سمجھے گا کچھ۔ حضرت سلمان فارسی فارسی جانتے تھے، باقی صحابی عربی جانتے تھے، تو صحابیوں نے نبی کی بارگاہ میں گزارش کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یا حبیب اللہ علیہ السلام، ہم لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ حضرت سلمان فارسی بھی عربی بولنے لگے تاکہ ہماری اور ان کی زبان ایک ہو جائے، آدان پردان میں دقت نہ ہو، آپس میں جو گفتگو اور کلام کرتے اس میں پرابلم نہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ انہیں عربی سکھا دیجئے۔ بولو بھائی، ایک زبان سیکھنے کے لیے مہینوں لگے گا، بہت محنت کرنے والا ہوگا تب۔ اگر کوئی چاہے کہ میں انگریزی بولنا سیکھ لوں، مہینوں لگے گا، عربی بولنا سیکھ لوں، مہینوں لگے گا، فارسی بولنا سیکھ لوں، مہینوں لگے گا، گرامر پڑھنا پڑے گا، الفاظ یاد کرنے پڑیں گے۔ بولو بھائی، اس کے بعد پھر آپس میں خوب گفتگو کر کر اس کو ایکسرسائز کے روپ میں وہ محنت کرے گا، تب جا کر کے وہ زبان بول پائے گا اور سمجھ پائے گا۔ لیکن سلمان فارسی کی زبان کا معاملہ سنیے، میرے نبی نے فرمایا، اے صحابیوں تمہاری مرضی ہے سلمان فارسی کو عربی سکھا دیا جائے، بلاؤ سلمان فارسی کو۔ حضرت سلمان فارسی کو بارگاہ رسول میں لا کے حاضر کیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے سلمان اپنا منہ کھولو، اے سلمان اپنا منہ کھولو۔ سلمان فارسی نے اپنا منہ کھولا، نبی نے اپنی انگلی کو منہ میں رکھا اور اپنا لعاب، جسے ہم عام زبان میں تھوک کہتے ہیں، نبی نے اپنا لعاب نکالا اور سلمان فارسی کی زبان پہ رکھ دیا۔ صحابہ کا بیان ہے جیسے ہی نبی کا لعاب سلمان فارسی کی زبان سے ٹچ ہوا، سلمان فارسی عربی بولنے بھی لگے، عربی سمجھنے بھی لگے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے، جب نبی کے لعاب کا یہ حال ہے تو نبی کی پوری ذات کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے آپ ہم سب لوگ مل کر اپنے پیارے آقا سے خوب ٹوٹ کر محبت کریں، کہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے وہابی، دیوبندی، نیچری، ہے نا، یہ جتنے لوگ ہیں باطل فرقے والے، ان لوگوں سے ہم لوگوں کی کوئی کھیت کھلیان کی لڑائی نہیں ہے، کوئی جائیداد کی لڑائی نہیں ہے، مکان دکان کی لڑائی نہیں ہے۔ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ نبی نے بہت پہلے فرما دیا، کلو مومن اخوا، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یہ نبی نے نہیں فرمایا کہ کلو مسلمان، لفظ مسلمان کا لفظ نبی نے نہیں فرمایا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ کلو مومن اخوا، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔
میرے نبی جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں نام بہت لوگوں کا عبداللہ ہوگا، نام بہت لوگوں کا عبد الکریم ہوگا، نام بہت لوگوں کا عبد الستار ہوگا، لیکن وہ مومن نہیں ہوں گے، مسلمان تو ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے نبی نے کلو مومن اخوہ فرمایا کہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو مومن ہوگا، جو عاشق نبی ہوگا، وہی آپ کا بھائی ہوگا، سب آپ کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ظاہر کو دیکھ کر اتنی جلدی کسی کو ایکسپٹ مت کیجئے گا جب تک کہ اس کے باطن سے واقف نہ ہو جائیے گا۔ اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرنا سب کو ہے، اکیلے دنیا میں سب آیا ہے اور دنیا سے سب کو اکیلے ہی جانا ہے، سب کو اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے اپنا نامہ اعمال کلیئر کر کے رکھیے تاکہ وہاں ہمیں اور آپ کو رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بھی بہت ہو گئی، رات بھی بہت ہو گئی، سردی کا موسم ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آؤں گا تو اس تشنہ موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اب آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔